داستان محرم اسکلم عیشا وسیم قسط نمبر 14۔ آریان اور زین ردا بیگم کے کہنے پر اوپر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے شاہ میر کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ شاہ میر جو کالے شلوار قمیض میں اپنے دراز قد اور ماڈل ہونے کی وجہ سے روزانہ ورزش اور جم کرنے سے بنائی گئی باڈی میں جاذب نظر لگ رہا تھا، اور اس کے فیس پر بھی ڈمپل تھا اور جو لائن اس کے فیس پر خوب جچتی تھی۔ اس پر اس کی گرے آنکھیں، ستواں ناک اور بریڈ بھی نفاست سے بنی ہوئی۔ اس کا خود پر سپرے کرتا ہوا ہاتھ تھما تھا۔ جب اس نے گردن گھما کر آنے والی شخصیت کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بالوں کا جال بچھا تھا۔ تم لوگوں میں ایٹیکیٹس نہیں ہیں کیا؟ اس کی بات پر دونوں بنا شرمندہ ہوئے اس کے پاس آئے اور بہت بے باک انداز میں بولے، نہیں، ہمیں نہ تو ایٹیکیٹس آتے ہیں اور نہ ڈسپلن، ہمیں بس رومانس کرنا آتا ہے۔ کہیں تو کر کے دکھائیں آپ کو۔ زین نے شاہ میر کے گالوں پر انگلی ٹریس کی اور آریان نے سینے پر۔ دونوں کا واہیات پنا دیکھ کر شاہ میر کان کی لو تک سرخ ہوا تھا، مگر اپنے تاثرات چھپا گیا۔ میں بھی تم لوگوں کو ذلیل کر سکتا ہوں، کر کے دکھاؤں؟ ہاں کیوں نہیں، اگر آپ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہے تو سو بسم اللہ۔ ڈھیٹ پنے کی انتہا تھی دونوں پر۔ دیکھتے ہیں تم لوگ زیادہ کمینے ہو یا میں۔ شاہ میر بھی میدان میں اترا تھا۔ یو کین ناٹ کمپیٹ ود اس۔ شرارت ہنوز برقرار تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ شاہ میر نے بھی ان کی شرارت میں ساتھ دیا۔ ابھی زین یا آریان میں سے کوئی جواب دیتا کہ دروازہ بجتا ہے اور ہارون شاہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر تینوں کے چہرے پر حیرت کا عنصر واضح ہوا، جیسے کہہ رہے ہوں، انہیں کیسے پتا چلا شاہ میر آ چکا ہے؟ دونوں ابھی تیار نہیں ہوئے؟ وہ بھی اس وقت کالے شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ لڑکوں کا تھیم تھا کالے شلوار قمیض، بس شایان کی اس پر گولڈن اور کالے کلر کی ویسٹ کوٹ تھی۔ نہیں بابا، بس جا رہے ہیں، جواب آریان نے دیا۔ انکل پیارے لگ رہے ہیں۔ زین نے لگے ہاتھوں ہارون شاہ کی تعریف کی۔ شاہ میر نے باپ سے نظریں ہٹائی ہی کب تھیں؟ ہارون شاہ میر کی نظریں خود پر مرکوز محسوس کر سکتے تھے۔ ہارون شاہ باہر جانے لگے تھے کہ شاہ میر نے انہیں مخاطب کیا، بابا یو لکنگ سو ہینڈسم۔ شاہ میر تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے مسکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے آریان، اس سے کہہ دو میں باپ ہوں اس کا، یہ کہاں ہوتا ہے اور کہاں نہیں، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا باپ بننے کی کوشش نہ کرے، اور اب تک میں اس کا باپ ہی بن کر سوچ رہا ہوں، مگر شاید یہ میرا بیٹا نہیں بن سکا۔ ہارون شاہ بغیر مڑے ہی اپنی بات کہتے ہوئے کمرے سے نکلے تھے۔ ان کے لہجے میں وارننگ تھی، مگر یہ تو وہ یا ان کا خدا ہی جانتا تھا کہ ان کا دل کتنا دکھا تھا یہ الفاظ کہتے ہوئے۔ کمرے سے نکلتے ہی ہارون شاہ نے گہرے گہرے سانس لیے تھے تاکہ اپنے آنسوؤں کو بے لگام ہونے سے روک سکیں، اور ہارون شاہ ایک اداکار کے باپ تھے، کیسے نہ چھپا پاتے اپنے آنسوؤں کو۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھے تھے۔ ہارون شاہ کے نکلتے ہی زین اور آریان نے گردن موڑ کر شاہ میر کو دیکھا تو شاہ میر اپنی اداکاری کو یہاں استعمال نہ کر سکا اور رو دیا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ دیکھا، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ آریان، ان سے کہہ دینا کہ یہ بھی مجھ سے بات نہ کریں، بلکہ تم سب بھی نہ کرنا، بہت برا ہوں میں۔ شاہ میر نے دکھ اور کرب کی کیفیت میں الفاظ ادا کیے اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ لالا بھائی، مگر وہ انسنا کر کے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، اور زین اور آریان ایک دوسرے کو تکتے ہی رہ گئے۔ انہیں ہمدردی ہوئی تھی شاہ میر سے، مگر کیا کرتے، وہ کسی سے ہمدردی نہیں چاہتا تھا۔ وہ دونوں بھی اب تیار ہونے نکلے تھے۔ شاہ میر بھی اپنے آپ کو کمپوز کر کے اپنے قدموں میں تیزی پیدا کرتا نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ لانچ کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ پیلے گیندے کے پھولوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کی ریلنگ کو بہت ہی خوبصورتی سے زگ زیگ سٹائل میں پھولوں سے رول کیا گیا تھا۔
فرش پر پیلے رنگ کی چادر اور گدے بچھا کر ان پر رنگ برنگے کشن رکھے گئے تھے۔ سامنے ہی مناسب سا اسٹیج بنا کر اس پر جھولا لگایا گیا تھا اور اس کو بھی گیندے کے پھولوں سے کور کیا گیا تھا۔ اس وقت جھولے پر رائما بیٹھی ہوئی تھی اور دائیں جانب بچھے گدوں پر لڑکیاں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی، جن میں زویا اور آئمہ بھی تھی۔ رائما جھولے پر براجمان مہندی لگوانے میں مصروف تھی۔ شایان نک تیار رائما کے جھولے کے پاس آیا تھا۔ سب لڑکیوں کی نظروں کا مرکز اس وقت شایان شاہ تھا، مگر اس کی نظریں تو بس جھولے پر بیٹھی اس کے نام کی مہندی لگانے میں مصروف لڑکی پر تھیں۔ اس کے جھولے کے قریب آنے پر مہندی والی کا ہاتھ رک گیا اور اس نے شایان کی طرف دیکھا، جس نے نظروں سے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی شایان نے اس کی چھوڑی ہوئی جگہ سنبھالی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی رائما اس کی پرفیوم کی خوشبو سے ہی اسے پہچان گئی تھی۔ رائما اس وقت گھونگھٹ اوڑھے ہوئے تھی، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور نہ وہ کسی کو۔ شایان نے اس کا ہاتھ پکڑا تو رائما کے ہاتھ آج کانپ نہیں رہے تھے اور نہ آج اس نے شایان کو ایسا تاثر دیا تھا کہ وہ نروس ہے۔ شایان اس کے کمفرٹ زون کو دیکھتا گہرا مسکرایا تھا۔ رائما، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں پر اپنا نام خود لکھوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ شایان کے لہجے میں مان تھا۔ رائما کی خاموشی پر شایان نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا اور بولا تو لہجہ احترام لیے ہوئے تھا، کیا آپ میری خواہش کا احترام نہیں کریں گی؟ اس کے سوال پر رائما نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی شایان کے آگے کی۔ اس کے معصوم سے انداز پر سردار کو اپنی سردارنی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ شایان نے جھک کر اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے تھے۔ رائما کے دل کی دھڑکنیں اس کے عقیدت بھرے لمس پر ساخت ہوئی تھیں اور شایان کا دل اس کے قابو سے باہر تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز رائما بآسانی سن سکتی تھی۔ آئی لو یو رائما۔ شایان نے جان مارنے والے انداز میں رائما کو اظہار محبت کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جو شایان رائما سے روبرو اظہار محبت کر رہا تھا۔ رائما کے گال شایان کے اظہار پر سرخ گلاب ہوئے تھے۔ شایان نے اب اس کی ہتھیلی پر بہت خوبصورتی سے اپنے نام کے الفاظ لکھے تھے۔ شایان اب طائرانہ نظر اپنے لکھے ہوئے نام پر ڈال رہا تھا۔ ویسے آپ نے جواب نہیں دیا، شایان نے مصروف سے انداز میں دریافت کیا۔ کس چیز کا؟ رائما نے ناسمجھی سے کہا۔ سائیں کی جان، جب آپ کو کوئی آئی لو یو بولے تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ شایان کے لہجے میں شرارت تھی۔ رائما کو اپنے ساتھ کمفرٹ ہوتے دیکھ شایان بھی کچھ ریلیکس ہوا تھا۔ شایان کی بات پر رائما نے جھک کر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ شایان سے یہ بات ایکسپیکٹ نہ کر رہی ہو، مگر شایان اس کے تاثرات جاننے سے قاصر تھا کیونکہ رائما گھونگھٹ میں تھی۔ اب یہ تو آپ زبردستی کر رہے ہیں سردار صاحب، رائما نے روٹھے سے انداز میں کہا۔ اس کے انداز اور طرز مخاطب پر شایان کا کہکا لاؤنج کی زینت بنا تھا۔ سب لڑکیاں جو مہندی لگوانے میں مصروف تھیں شایان کو دیکھنے لگیں۔ سوری۔ شایان نے لڑکیوں سے معذرت کی اور جیسے ہی نظریں رائما کی طرف کرنے لگا تو نظریں بائیں جانب بنی سیڑھیوں پر کھڑے شاہ میر پر ٹکیں۔ شاہ میر جو پچھلے 15 منٹ سے شایان کو دیکھ رہا تھا، اس کے یوں دیکھنے پر قدم اس کی طرف بڑھائے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو گڑیا کو؟ میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تم انہیں پریشان کر رہے ہو؟ کیوں، اور کوئی کام نہیں ہے تمہارے پاس؟ شاہ میر نے روٹ سے لہجے میں کہا۔ رائما کو جھٹکا لگا تھا کہ کوئی بھی شایان سے اتنا روڈلی بات نہیں کرتا تھا۔ یہ شخص کون تھا جو اس کی سائڈ لے رہا تھا؟ ابھی رائما اس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ گڑیا، میں آریان کا بھائی ہوں۔ شاہ میر، اگر کبھی آپ کو اس کی شکایت کسی سے کرنی ہو تو مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گا۔ شاہ میر کے لہجے میں رائما کے لیے احترام تھا جسے شایان اور رائما دونوں نے محسوس کیا۔ شاہ میر نے رائما کے سر سے ہاتھ ہٹایا
اور شایان کو ناراضگی بھری نظروں سے دیکھ کر جانے لگا تھا کہ رائما کے الفاظوں پر مڑا۔ شامیر بھائی، اس نے اس دل سے بھائی بولا تھا کہ شامیر مرے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ مجھے تنگ نہیں کرتے، مگر اس دنیا میں مجھے جب کبھی ایک بھائی کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو پکاروں گی اور آپ کو آنا پڑے گا۔ میری زندگی میں ایک بھائی کی ہی کمی ہے، شاید آپ کے ہونے سے وہ کمی بھی دور ہو جائے۔ رائما نے اتنے پیار، محبت اور مان سے کہا تھا کہ شامیر منع کیے بغیر رہ ہی نہ سکا۔ شاید نہیں، یقیناً اسے اس پہلی لڑکی نے بھائی بننے کی آفر کی تھی۔ کیوں نہیں گڑیا، میری بھی زندگی میں ایک بہن کی کمی ہے۔ شامیر نے بھی اس کا مان رکھا اور دوبارہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سدا خوش رہنے کی دعا دی، ایک بھائی بن کر، جس پر شایان اور رائما کے لبوں نے مسکراتے ہوئے آمین بولا تھا۔ اچھا چلو، میں ذرا مما سے مل لوں۔ شامیر زارا بیگم سے ملنے کی نیت سے قدم ان کے روم کی طرف بڑھا گیا۔ اب مہمان بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ شامیر کے نکلتے ہی زنیرہ بیگم اور زارا بیگم وہاں تشریف لائی تھیں۔ شایان نے انہیں بتانا چاہا تھا کہ شامیر ان سے ملنا چاہتا ہے، مگر موقع نہ ملا۔ آہستہ آہستہ وہاں سب جمع ہونا شروع ہوئے تھے اور رسم کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ شامیر کے جاتے ہی رائما نے اپنی ہتھیلی پر نظر ڈالی تھی تو جو تحریر لکھی تھی وہ کچھ یوں تھی: سائیں کی جان، سینٹر میں دل بنا کر، اس کے نیچے سردار کی سردارنی لکھا تھا۔ رائما کے دل میں انوکھا سا احساس پیدا ہوا۔ جی تو کیسی لگ رہی ہیں آپ کو ایپیسوڈز؟ یار آپ لوگ پیار نہیں شو کرتے، کچھ تو اظہار کریں نا یار، کیسا لکھ رہی ہوں میں، آپ لوگوں کے لیے محنت کر رہی ہوں۔ اور بھائی آپ سب بھی انوائٹیڈ ہیں، آئیں آپ سب بھی، سردار صاحب کی مہندی ہے آخر کو، تو آگے فردر ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والی ہیں، کیونکہ کچھ ٹوسٹ ہیں جو کھلنے والے ہیں، تو جنہوں نے وہ ٹوسٹ دیکھنا ہے وہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ میری فردر ویڈیوز آپ تک آئیں۔ تو چلیں انشاءاللہ آگے ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔